3 شرط ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور نماز کی 4تھی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ ہونا۔ نماز کی 4تھی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، کیونکہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبے کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کو سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبے کو سجدہ کیا جائے۔ یہ جملے پہ غور کریں، سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو کیا جاتا ہے، کعبے کو نہیں کیا جاتا۔ کعبہ صرف جہت بتاتا ہے کہ سجدے میں رخ، نماز میں رخ کس سمت ہوگا، صرف اس کی نشاندہی کرنے کے لیے قبلے کا ہمیں ایک نشانی کے طور پر ہمیں اشارہ کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی مسائل اس میں ذکر کیے گئے، تو وہ کس طرف رخ کرے؟ کعبے کی چھت پہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر کعبے کی 4 سمت ہیں، پاکستان والوں کے لیے اس طرف ہیں، اب جو اس طرف ہوں گے کعبے کے وہ دیگر ممالک ہیں، اس طرف دیگر ممالک، اس طرف دیگر ممالک، اس طرح چاروں اطراف میں جو لوگ ہیں وہ دیگر ممالک ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز ادا اس انداز میں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس سمت والے ہیں تو وہ اس سے آگے چلے جائیں گے، اس سے آگے تو نہیں ہے نا قبلہ۔ قبلہ ادھر والوں کے لیے اس طرف رخ ہے، ادھر والوں کے لیے اس طرف رخ ہے۔ تو اسی طرح کعبے کے لیے صرف سمت بتائی گئی ہے، جبکہ حقیقت میں سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے۔ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبے کو۔ اگر معاذ اللہ کسی نے کعبے کے لیے سجدہ کیا تو حرام اور گناہ ہوگا۔ یعنی کعبہ تو ایک دیوار ہے نا، ایک کمرہ ہے 4 دیواری کا جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو کسی نے اگر اس کی نیت سے کیا سجدہ تو حرام اور کبیرہ گناہ ہوگا۔ نیت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوگی، لیکن سمت جو ہے وہ ہماری کدھر ہوگی؟ رخ ہمارا قبلے کی جانب ہوگا۔ اور اگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہوگا۔ اگر کعبے کی عبادت کی نیت کی، کیونکہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے، کعبے کی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیا کہلاتی ہے؟ کفر کہلاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں تو پتھروں سے ہٹایا گیا ہے نا۔ سوال وہی ذہن میں آ سکتا تھا کہ پتھروں سے ہی ہٹایا گیا تو پھر کعبے کو سجدہ کرنے کو کیوں کہا گیا؟ تو در حقیقت یہ سمجھ لیں کہ وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے، پتھروں کو نہیں ہے، دیواروں کو نہیں ہے، بلکہ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ در حقیقت اللہ ہی کی ذات کے لیے سجدہ ہے، لیکن سمت ہمیں جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ اس سمت میں ہو کر یہ رخ ہمارا جو ہے وہ کعبے کی جانب ہوگا۔ کن صورتوں میں نماز غیر قبلہ کی طرف ہو سکتی ہے؟ یعنی قبلہ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر کون سی صورتیں ہیں جن میں نماز جو ہے وہ غیر قبلہ کی طرف پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں چند ایک مسائل ہیں، وہ سن لیں۔ جو شخص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہو تو وہ جس رخ پر چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مجبور سے مراد یہ ہے بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، نہیں اس طرف رخ کر سکتا، تو جس سمت میں وہ چاہے گا، نیت اس کی کیا ہے؟ سجدہ، نماز، عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور بعد میں نماز دہرانے کی بھی ضرورت اس کو نہیں ہوگی۔ بیمار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبہ کی طرف کر سکے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبہ کی طرف کر دے، تو جس رخ پر نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ کسی کے پاس اپنا یا امانت کا مال رکھا ہوا ہے اور یہ جانتا ہے کہ قبلہ رونے میں چوری ہو جائے گی، تو جس طرف چاہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، جس طرف رخ چاہے ادا کر کے نماز پڑھ دے۔ شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا۔ اگر ایسے جانور پر سوار ہے کہ وہ جانور اس کو اترنے نہیں دیتا، اتر جائے گا مگر بے مددگار کے سوار نہ ہونے دے گا، تو یہ بوڑھا ہے، یا پھر یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا، یعنی اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں جو سوار کرا دے تو جس رخ پر بھی نماز چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر سواری روکنے پر قادر ہے تو روک کر نماز پڑھے، اور ممکن ہو تو قبلہ کو منہ کرے، وگرنہ جیسے بھی ہو سکے نماز ادا کر لے۔
اگر سواری روکنے میں قافلہ نظر سے چھپ جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لے، اگر ممکن ہو تو روک لے، اگر ممکن نہ ہو تو چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لے۔ اسی طرح چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو تحریمہ کے وقت قبلہ کو منہ کرے، یعنی جب نماز شروع کرے تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن جب نماز کے دوران اگر اس کا قبلہ بدل جاتا ہے، کشتی گھوم جاتی ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اور جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے گی خود بھی قبلے کو منہ پھیرتا رہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، یعنی گھومتا رہے گا کشتی میں، یعنی جس سمت اس کو معلوم ہے کہ قبلہ ہے، اگرچہ کشتی گھوم رہی ہے لیکن وہ اپنی سمت جو ہے وہ قبلہ ہی کی جانب رکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ کشتی میں گھومتا رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کشتی جس سمت جا رہی ہے تو اسی سمت چلتا رہے، کیونکہ اس کو علم تھا۔ اگر علم نہ ہے تو پھر اس صورت میں جس طرف چاہے وہ رخ کر لے۔ اور اگر قبلہ معلوم ہی نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ اگر قبلہ معلوم نہ اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، نہ تو سوچے، بتانے والا بھی نہ ہو تو سوچے جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے اسی طرف نماز ادا کر لے، وہی اس کے حق میں قبلہ ہو جائے گا۔ یعنی سوچے کہ میں بس خیال کر لے کہ اس سمت میں شاید قبلہ ہے، اس سمت میں شاید قبلہ ہے، تو جس سمت میں اس کا دل ٹھہر جائے تو وہی اس کا قبلہ ہوگا۔ تحری کر کے یعنی کوشش کر کے، یعنی سوچ کر نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، پہلے کوشش تو کی تھی نا۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں اگرچہ سجدہ سہو میں ہو، رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے۔ سمجھ آئی بات؟ فرض کیا ہے؟ جب پتہ چل گیا تو اب فوراً گھوم جائے، اور پہلے جتنی پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہیں آئے گی، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کر اس کو پتہ چلا تو وہ جو 2 رکعت پڑھی ہیں اس نے وہ ہو جائیں گی، باقی والی اس سمت میں جس سمت میں قبلہ ہے اس میں ادا کرے گا تو پوری نماز اس طرح ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 4 رکعتیں 4 طرف پڑھی جائز ہے، ایک رکعت اس طرف پڑھی، ایک رکعت اس طرف پڑھی، ایک رکعت اس طرف پڑھی، ایک رکعت 4 طرف پڑھ لی اور پتہ نہیں تھا اسے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر فوراً نہ گھوما اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کسی نے بتا دیا آ کر تو کیا کرے؟ فوراً گھوم جائے، اور اگر اتنی مقدار ٹھہرا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مترادف ہو، نہ رکا نہ گھوما تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، دہرانی ہوگی، کیونکہ اب اس سے علم ہو چکا ہے۔ نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، پہلے تو نماز شروع کی تھی قبلہ رخ، لیکن کیا کیا؟ قصدن سینہ پھیر دیا، تو کیا ہوگا؟ اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو نماز ہو جاتی ہے، نماز جاتی رہی، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، سینہ پھرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ نماز چلی جائے گی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا، یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن 3 تسبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو جائے گی، یعنی اتنی مقدار، 3 تسبیح سے مراد سبحان اللہ کی مقدار۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، نماز نہیں جائے گی، مگر بلا عذر پھیرنا مکروہ ہے، بلا عذر پھیرنا مکروہ ہوگا۔ یہ تو تھی نماز کی 4تھی شرط۔ اب 5ویں شرط ہے نیت، نماز کی نیت کرنا۔ نیت سے مراد دل کا پختہ ارادہ ہے، نیت سے مراد دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر کسی کو الفاظ نیت نہ آتے ہوں، نیت کی میں نے نماز فرض کی، نماز نفل کی، نماز سنت کی، واجب کی، عید کی، جمعے کی، کسی بھی نماز کی نیت کی، کہ الفاظ منہ پر نہ لایا لیکن دل میں اس کا ارادہ ہے کہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آیا ہوں، نماز عشاء ادا کرنے آیا ہوں، نماز فرض نماز ادا کر رہا ہوں، نفل نماز ادا کر رہا ہوں، سنت نماز ادا کر رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، اسی طرح دل میں اس کا ارادہ ہو گیا تو زبان سے الفاظ نہ بھی ادا کریں تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی کافی ہوگا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، نیت سے مراد دل کا پکا پختہ ارادہ ہے، محض تصور و خیال کافی نہیں ہے جب تک ارادہ نہ ہو، جب تک ارادہ نہ ہو تصور اور خیال نہیں ہوگا، ارادہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ اگر زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے، مثلا یوں کہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت فرض فجر کی واسطے اللہ رب العالمین کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کی نیت کر لے کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور اگر
امام کے پیچھے نہیں ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ الفاظ نہ بھی آتے ہوں اس کو تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، نیت اس کی درست ہو جائے گی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ۔ مقتدی کو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، جیسے بتایا نا کہ پیچھے اس امام کے مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مقتدی اگر اقتداء کی نیت نہیں کرے گا تو امام کی اقتداء میں نہیں آئے گا، اور امام کی اقتداء میں نہیں آئے گا تو پھر جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام نے امام ہونے کی نیت نہ کی، امام نے نیت نہ کی، جب بھی مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہے لیکن ثواب جماعت نہ پائے گا۔ جیسے مقتدی نیت کرتا ہے امام بھی پیچھے سارے میرے، یہ اس کے دل میں نیت ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ یعنی اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے پیچھے پوری جماعت ہے، اگر زبان سے نہ بھی کہے تو دل میں یہ اس کے نیت ہوتی کہ میرے سارے پیچھے عوام کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو سارے باقی اپنی تنہائی پڑھ رہے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ جیسے مقتدی نیت کرتا ہے نا پیچھے سے امام کے، تو امام کی بھی نیت ہوتی ہے کہ پیچھے میرے سارے، مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے، نیت کی میں نے نماز جنازہ واسطے اللہ رب العالمین کی اور دعا اس میت کی، جس طرح بتایا جاتا ہے، اور اللہ اکبر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ تو تھی نماز کی 5 شرائط۔ اب اگلی جو شرطیں ہیں نا وہ اگلی جو شرط ہے وہ نماز کی 6ٹھی شرط، جو کہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کے وقت جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہتے ہی بس نماز شروع ہو گئی، تکبیر کے کہتے ہی نماز شروع، یہ فرض ہے، بغیر اس کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی، بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے وہ سن لیں۔ مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی، مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو بھی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ ادھر یہاں پہ اقامت ہوئی ہے، مقتدی نے اللہ اکبر کے لیے، ابھی امام نے کیا ہی نہیں تھا، تو مقتدی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ اب جب کہ نماز کے 6 شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ کے مسائل بیان ہو چکے، تو اب نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی کریں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکلی کریں گے۔ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا؟ چلو بھائی اماد، اب آپ کو نماز کا طریقہ پریکٹیکلی ہم بتا رہے ہیں، اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ جی ان کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سامنے رکھ کے ہاتھ باندھ لینا ہے زیر ناف کے نیچے، ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی انگلی اور انگوٹھا اس طرح ہوں اور اب باقی 3 انگلیاں آپ کی کلائی کے اوپر ہوں۔ ہاں، اب یہی کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے آپ کی نماز سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو طریقہ ہے ثنا پڑھ کے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد کوئی سورہ ملا کر اب رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو، اللہ اکبر کہہ کے آپ کی جو نظریں ہوں اور کمر بالکل اسٹریٹ ہو اور نظر آپ کی نیچے انگلیوں کی طرف ہو، اور جب قیام کی حالت میں ہو تو نظر آپ کی سجدے کی حالت میں ہو، نظر کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد رکوع کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں اس طرح جانا ہے کہ پہلے ڈائریکٹ نہیں جانا، آرام سے بیٹھ کر
سجدے کی حالت میں اس طرح، اور پیر آپ کے سجدہ ہے نا وہ گھٹنے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے گھٹنے جائیں آپ کی، پھر ہاتھوں کو رکھیں، پھر اس کے بعد ناک رکھیں، پھر پیشانی چھوڑیں، اور جب اٹھیں تو اسی طرح اس کے اپوزٹ کریں، یعنی پیشانی اٹھائیں، پھر ناک ہٹائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اور سجدے میں اس طرح کہ پیر کی انگلیاں پیچھے اٹھی بھی نہ ہوں، اور پھر جو انگلیاں ہیں آپ کی پاؤں کی انگلیاں وہ مڑی ہونا واجب ہے، ایک انگلی کا مڑنا کیا ہے واجب ہے، ایک انگلی کا مڑا ہونا واجب، یعنی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اگر ایک بھی نہیں ہوئی تو واجب ادا نہیں ہو، واجب نہ ادا ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز رہ جائے گی آپ کی، کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سجدہ ضروری ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب تحیات میں بیٹھیں گے تو ایک پاؤں کو الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھیں گے، اور جب سیدھا پاؤں ہوگا اس کی بھی انگلیاں کیا ہوں گی قبلہ رخ ہوں گی، سمجھ آ گیا آپ کو؟ کل میں آپ میں سے کسی کو پریکٹیکل کے لیے کھڑا کروں گا تاکہ آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی اس لیے بتایا جب آپ کے نہیں یہ طریقہ سن لیا دیکھ لیا تو اب جو ہے وہ آپ اس کا زبانی سن لیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، کتنا؟ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے نا، اب یہاں یہ دیکھنا ہے 4 انگل سے مراد اس طرح نہیں ہونا ہے اور زیادہ پاؤں کو کھولنا بھی نہیں ہے، 4 انگل کی مقدار کیا ہے آپ نے دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اسی طرح بتاتا رہتا ہوں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، یہ سنت طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو کانوں کو تک ہاتھ اٹھانا کیا ہے فرض ہے، اگر نہ بھی لگے نا کان سے ہاتھ اتنا اٹھا لیا آپ نے تو کیا ہے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر چھو لیں گے تو یہ سنت ہے، انگلیوں کو کشادہ کرنا ہے، باقی انگلیاں اپنے حال میں رہیں، نہ بالکل ملی ہوں نہ بہت پھیلی ہوں، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی جانب ہوں، اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پختہ ارادہ بھی ہو، یعنی کہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو فرض کا ارادہ ہو، سنت پڑھ رہا ہے تو سنت کا ارادہ ہو، نفل پڑھ رہا ہے تو نفل کا ارادہ ہو، یعنی جو بھی نماز ظہر پڑھ رہا ہے، فجر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز ادا کر رہا ہو تو اس کی نیت اس کے دل میں ہونی چاہیے، نماز ادا کر رہا ہے عصر کی نیت کی ہے ظہر کی تو نماز نہیں ہوگی، نیت کیوں؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے اب نیت درست نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہوں ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کے دائیں ہاتھ کی جو ہے وہ دائیں ہتھیلی کی کا اندرونی حصہ بائیں کی کلائی کے اوپر رکھ لے، جس طرح بھی بتایا گھیرا باندھ لے، اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا چھوٹی انگلی کلائی کے ارد گرد باندھ لیں، اور ثنا پڑھیں، ثنا آتی ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو چاہے سورت میں لا لیں، اور الحمدللہ پوری پڑھے، اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے، بلند آواز سے آمین نہ کہیں، سعودیہ میں نہیں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ فقہ حنفی میں کیا ہے آہستہ آواز سے آمین کہیں، عمومی طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے بلند آواز سے کہیں آمین، تو یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں بھائی وہاں تو ایسا ہوتا ہے، تو وہ ان کی فقہ اور ہے، ہماری فقہ اور ہے، سمجھ آئی بات؟ تو آمین آہستہ آواز سے، اس کے بعد کوئی صورت یا 3 آیتیں پڑھیں، یا ایک ایسی آیت پڑھیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اب اللہ اکبر کہتا ہو رکوع میں جائے، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لیں، گھٹنوں کو کیا کریں ہاتھوں سے پکڑ لیں، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، کشادہ کر کے اس طرح کر کے پکڑ لیں، سمجھ آئی بات؟ اور پیٹھ کیا ہے بچھی ہوئی ہو، سیدھی ہو، اسٹریٹ، اور سر پیٹھ کے برابر اونچا
نیچا نہ ہو، نہ سر اونچا ہو نہ ہی نیچا ہو، اور نظر پیر کی جانب ہو، کم سے کم 3 بار سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور جو منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، اور اگر امام کے پیچھے تو کہہ لے، اگر کوئی نہ بھی کہے گا تو نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی کو رکھے، جب اٹھے تو اسی طرح اپنے اپوزٹ کریں، اپنے بازوؤں کو اور اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے، اپنے بازوؤں کو اور اپنے یعنی کہ یہ جو ہاتھ ہے نا آپ کے یہ اس طرح چمٹے ہوئے نہ ہوں، اسی طرح پیٹ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں رانوں سے نہ لگ رہا ہو، اس طرح اس سے ہٹ کر رکھے، اسی طرح پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، رانے جو ہیں وہ پنڈلیوں سے بھی جدا ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی اٹھی ہوئی حالت میں سجدہ کر رہا ہے، اور ان دونوں پاؤں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سب انگلیوں کو قبلہ کی جانب رکھے، اس طرح کہ انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جما دے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر سر اٹھائے، اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ اور داں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، بائیں قدم پر بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے اور انگلیوں کا سرا گھٹنوں کے پاس ہو، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح ہی کرے، پھر سر اٹھائے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، اٹھتے وقت بلا عذر زمین پر ہاتھ نہ ٹیکے، زمین پر ہاتھ کا سہارا دیے بغیر اٹھ جائے، یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں لائے گا اور باقی نماز اسی طرح ادا کرے گا، اور جب دوسری رکعت میں بیٹھے گا تو پھر کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ بولے نا، آواز ہی نہیں آئی آپ کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا، انگلی کدھر اٹھائیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، اللہ پہ انگلی کیا کریں؟ گرا دیں، لا پہ اٹھانی اور اللہ پہ گرا دینا، اگر کسی نے انگلی نہ بھی اٹھائی تب بھی نماز ہو جائے گی، انگلی اٹھانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھیں اگر 2 رکعت ہیں، اور اگر 2 رکعت نہیں ہیں تو پھر سنت موقدہ اور غیر موقدہ آپ کو پتہ ہے طریقہ کار اس کا، یا تو پھر میں اس کو بھی دہرا دوں گا، پھر کیا ہے، آخری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں، پھر تیسری رکعت میں اگر فرض ادا کر رہا ہے تو صرف سورہ فاتحہ ادا کرے، اور اگر سنتیں ادا کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، سنتیں ادا کر رہا ہے تو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آخری قاعدہ کرے گا، آخری قاعدہ میں درود پاک بھی پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہہ کر سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایسی دعائیں جو کہ کیا ہوں؟ معصور ہوں، معصور سے مراد قرآن سے ثابت ہو دعائیں، تو وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم اور عربی عبارات ہو، دنیاوی کلمات نہ ہوں، نماز میں یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی فلانا بھی عطا کر دے، یہ نہیں کہے، بلکہ عربی دعائیں جو ہیں وہ نماز میں مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے علاوہ بھی تو نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح کیا کرے؟ نماز سلام پھیر لے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہ طریقہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہو تو قرات نہیں کرے گا، یہ مسئلہ اہم ہے۔ اگر کیا کرے؟ امام کے پیچھے ہے تو قرات نہیں کرے گا، یعنی الحمد اور سورت نہ پڑھے، چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ، یعنی فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے۔ اگر نمازی عورت ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو صرف مونڈوں تک یعنی اپنے شولڈرز تک اٹھائے،
اور بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس طرح اپنے ہاتھوں کو کر رہے ہیں، اور رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جا سکیں، اس کے لیے کمر کا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی زور دے، ہاتھوں کی انگلیاں اس کی ملی رہیں، اس کی انگلیاں کشادہ نہیں ہوں گی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہیں، اور پیٹھ اور پاؤں جھکے نہ رہیں، مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کر دے اور سجدے میں سمٹ کر سجدہ کرے۔ مرد کے لیے کیا ہے، اپنے اعضائے بدنیہ کو علیحدہ علیحدہ رکھے، لیکن عورت کیا ہے، مکمل سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ رانوں سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دے، اور قعدہ میں دونوں پاؤں دائنی جانب نکال دے، اور بائیں سرین پر بیٹھے اور ہاتھ بیچ ران پر رکھے، یہاں پہ رکھے، یہاں بھی نہیں رکھے گی، اس طرح کر کے بیٹھتی ہے نا عورت، دونوں پاؤں کو نکال دے اور زمین پر بیٹھے۔ یہ عورت کا طریقہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی خواتین جو ہیں وہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو بھی عورت جو ہے وہ نماز کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ تو تھے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ایک چیز اور سن لیں پھر اس کے بعد ہم بس کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہاں بس جانے دیں۔ اس طریقے میں فرض، واجب، سنت اور مستحب کا حکم کیا ہے، بس یہ چھوٹی سی بات یہ سن لیں۔ اس طریقے میں بعض چیزیں، یعنی جو نماز کا طریقہ بتایا گیا اس میں بعض چیزیں فرائض ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جیسے میں نے بتایا تھا فرض کے بغیر نماز نہیں ہو، فرض کوئی رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض واجبات ہیں اس کو قصداً چھوڑنا گناہ ہوگا، اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر بھول کر چھوڑے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ اور بعض سنت موقتہ ہیں جس کو چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے، سنت کو چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے، اور بعض مستحبات ہیں جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ مستحب چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا، نماز کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سنت چھوٹ جائے تو بھی نماز کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، مگر یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائے، جان بوجھ کر سنتیں نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز، فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہی آج کے لیے۔ اب بتائیے کوئی چیز معلوم کرنی ہے؟